بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، سلسلے سوالات و جوابات کے اندر آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے اچھے سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اعتکاف کے کچھ بنیادی مسائل اختصاراً آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں، ان کا اعتکاف جو ہے ضائع اور فاسد ہونے سے بچ جائے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اعتکاف مسلمان کیوں کرتا ہے۔ تو مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو پچھلی امتوں کے اندر بھی رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا، جب بیت اللہ کی تعمیر سے وہ فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ بیت اللہ کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ تو جس طرح سے نماز اور طواف کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے یہ اعتکاف میں بیٹھنا، اعتکاف کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی کنت نظرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ وفي رواية يوما في المسجد الحرام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأوفي بنذرك، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کے اندر میں نے ایک دن اعتکاف میں بیٹھنے کی نظر مانی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ لہٰذا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ عبادت پچھلی امتوں کے اندر بھی تھی، زمانی جاہلیت میں بھی لوگ اپنے طریقے سے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس مبارک سنت کے برکتوں سے فائدہ اٹھائے۔ دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ اعتکاف کا وقت کب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کا جو وقت ہے، ماہ مبارک کی جو 20ویں تاریخ ہوتی ہے، تو غروب آفتاب سے پہلے معتکف کو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے، کیونکہ آخری عشرہ غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک لمحہ بھی اعتکاف کے بغیر کوئی گزر گیا تو مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ اعتکاف کرنے والا کس طرح سے نیت کرے۔ تو اس میں کوئی الگ سے نیت کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ دل سے ارادہ کرے کہ میں آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں، اور اسی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے۔ زبان سے اگر کوئی کلمہ ادا نہ کرے، بس دل سے ارادہ کرے تو نیت ادا ہو جائے گی، اعتکاف صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی زبان سے الفاظ ادا کر لیتا ہے کہ میں آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں، اور انہی الفاظ کو ادا کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جائے تو بہتر ہے۔ مگر یہاں پر ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ قضاء حاجت کے لیے یا غسل جنابت کے لیے جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے من میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ہم مسجد میں داخل ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ سے نیت کرنی ہے، یا پہلی والی جو نیت ہے وہ ہماری طرف سے جو ہے کافی ہو جائے گی۔ تو جواب یہ ہے کہ دوبارہ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے جو نیت آپ نے کی ہے وہی جو ہے صحیح ہے، دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اعتکاف کی عبادت، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ محلے والوں پر لازم ہے کہ چند ایک افراد مسجد میں اعتکاف کریں، تو اس سے باقی لوگوں کی طرف سے بھی مسجد کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف نہیں کرتا تو اعتکاف کی عبادت سے جو مسجد خالی رہی ہے، اس کا وبال پورے محلے والوں پر ہوگا۔ لہٰذا کم از کم ایک فرد جو ہے بستی کا، محلے کا، مسجد میں ضرور اعتکاف کرے۔
अब तीसरा एक मसला ये है कि किस मस्जिद में एतिकाफ़ करना चाहिए। तो इसके लिए ये है कि जहाँ 5 वक्ता नमाज बाजमात अदा की जाती हो, एतिकाफ़ करने वाले को चाहिए कि उस मस्जिद में एतिकाफ़ करे। लेकिन अगर कोई मुअतकिफ़ किसी मस्जिद शरीफ के अंदर एतिकाफ़ कर लेता है जहाँ पर 5 वक्ता नमाज जमात से अदा नहीं होती है, तो महल्ले वालों पर लाजिम है कि वहाँ पर वो बाजमात नमाज पढ़ने का क्या करे, एहतमाम करे। इसी तरह से चौथा मसला ये है कि मर्द हज़रात तो मस्जिद में एतिकाफ़ करेंगे। अगर औरत एतिकाफ़ करना चाहे तो वह अपने घर के अंदर जो जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ती थी, जहाँ जो जगह उन्होंने जो है मस्जिद के लिए मुतय्यन की होगी, वहाँ पर वो एतिकाफ़ कर सकती है। अगर कोई जगह मुतय्यन नहीं है तो किसी एक जगह को मुतय्यन करके वो वहाँ पर एतिकाफ़ में बैठ सकती है। और पांचवा मसला ये है कि बिना ज़रूरत के मस्जिद से निकलने से एतिकाफ़ फासिद हो जाता है। अब कब मस्जिद से निकलेगा? तो तबई और शरई उज़र की वजह से एक मुअतकिफ़ एतिकाफ़ से मुअतकफ़ से मस्जिद से बाहर निकल सकता है। मसलन पेशाब पखाना के लिए, वज़ू करने के लिए, इसी तरह से गुस्ल जनाबत करने के लिए मस्जिद से बाहर निकल सकता है। या इसी तरह से अगर कोई खाना लाने वाला घर से ना हो तो वो घर भी खाना लाने के लिए जा सकता है। लेकिन अगर बिना ज़रूरत के एक लम्हा भी एक मुअतकिफ़ मस्जिद से बाहर रहा तो उसका एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। और शरई उज़्र ये है कि मसलन ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठा है कि जहाँ पर जुमा की नमाज कायम नहीं की जाती, तो ऐसा मुअतकिफ़ जुमा नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद में जा सकता है। लेकिन ख़याल रहे कि इतना वक्त पहले जाए कि वहाँ पर वो तहियतुल मस्जिद, इसी तरह से जुमा से जो पहली 4 रकात सुन्नतें होती हैं उनको अदा कर सके। और जुमा नमाज अदा करने के बाद, सुन्नतों को अदा करने के बाद फ़ौरन अपनी एतिकाफ़ वाली मस्जिद के अंदर दोबारा से हाज़िर हो जाए। एक एतिकाफ़ करने वाला किसी मरीज़ की इयादत के लिए बाहर नहीं जा सकता मुस्तकिलन। हाँ, अगर पेशाब पखाने के लिए, वज़ू के लिए गया हो और रास्ते में कोई मरीज़ मिल जाए तो चलते चलते उससे मजाज पुरसी कर सकता है, लेकिन ठहरना जायज़ नहीं है। और इसी तरह से एक मसला ये भी याद रखें कि एतिकाफ़ में बिना ज़रूरत के दुनियावी कामों के अंदर मशगूल हो जाना मकरूह तहरीमी है। अगर ज़रूरत हो तो फिर इजाज़त है। मसलन ख़रीद व फ़रोख्त, इंसान को कोई ज़रूरी काम ऐसा आन पड़ा कि उसके बगैर नहीं हो सकता, तो वो फ़ोन पर या किसी शख्स के थ्रू ख़रीद व फ़रोख्त कर सकता है। लेकिन सामान को मस्जिद में हाज़िर करके ख़रीद व फ़रोख्त करना जायज़ नहीं है, यह मकरूह तहरीमी है। इसी तरह से दुनियावी बातों के अंदर मशगूल हो जाना मुअतकिफ़ के लिए जायज़ नहीं है, बल्कि दीनी कामों के अंदर, इबादत के अंदर अपने वक्त को सर्फ करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल एतिकाफ़ में बैठ गए और खामोशी से अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। अपना मुंह ढाँप लेते हैं, सर ढाँप लेते हैं और खामोश रहने को इबादत समझते हैं, जो कि जायज़ नहीं है। बल्कि नवाफिल के अंदर, ज़िक्र व तिलावत के अंदर और दूसरी इबादतों के अंदर अपने आप को मशगूल रहे। फिर अगर थक जाए और फिर आराम की नीयत से खामोश रहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इबादत समझ कर खामोश रहना ये मुअतकिफ़ के लिए जायज़ नहीं है। और ये भी ज़रूरी याद रखना चाहिए कि इस मसनून एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है, और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से एतिकाफ़ करने वाले का रोज़ा फासिद हो जाएगा तो उसका ये जो मसनून एतिकाफ़ है वो भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए रोज़ा क्या है, शर्त है। अब एक मसला ये भी जहन में रखें कि एतिकाफ़ में रहते हुए इंसान को किन कामों में अपने आप को मशगूल रखना चाहिए। तो इसमें कोई ख़ास इबादत तो या फजीलत वाली इबादत तो ख़ास नहीं है कि ख़ास इस इबादत में एक मुअतकिफ़ को मशगूल रहना चाहिए। बाकी जो नवाफिल हैं, ज़िक्र व तिलावत है, इसी तरह दुरूद शरीफ है, चाश्त है, इशराक़ है, अवाबीन है, इसी तरह से
اگر کسی کی قضاء عمری ہے تو وہ سب نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ایک حدیث میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف اس لیے فرمایا تاکہ شب قدر کو تلاش کیا جا سکے۔ لہٰذا موتق کو چاہیے کہ رات کا کوئی ایک وقت خاص طور پر ایسا متعین کرے عبادت کے لیے، جیسے کہ آخری پہر ہے، اس میں اٹھ کر تلاوت کرے، تہجد پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرے تاکہ شب قدر کی عبادت اس کو حاصل ہو جائے۔ کیونکہ موتقب جو ہے اس شخص کی طرح ہے جو کسی کے در پر آ گیا اور جو اس نے ڈیرا ڈال دیا کہ تب تک یہاں سے نہیں اٹھے گا جب تک کہ میری مراد اور میرا مقصود حاصل نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک موتقب آقا کریم کے در کے اوپر سوالی بن کر بیٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا اس طرح سے مناجات کرتا ہے، یا اللہ میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ کی رضا اور مغفرت کا پروانہ مجھے نہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب موتقب کی سچی طلب کو، سچی تڑپ کو، جستجو کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موتقب کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو اپنی رضا کا پروانہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں پر کافی سارے لوگ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی باتوں کے اندر انسان مشغول ہو جاتا ہے، غیبت میں مشغول ہو جاتا ہے، جس سے اعتکاف کی روح کیا ہے، مجروح ہو جاتی ہے، اعتکاف کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی ہے کہ ایک اعتکاف کرنے والا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہیں پر وہ اپنی گناہوں کی مغفرت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے کسی بھی کام میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، جس سے مسجد کا تقدس پامال ہو اور مسجد کی بے ادبی ہو۔ لہٰذا اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام کی سیرت، اسی طرح سے اکابر اولیاء کرام کے واقعات اور احوال زندگی کو پڑھنے اور پڑھانے کے اندر جو ہے اس کو اپنا معمول رکھے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی عالم جو ہے مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے علم دین، ضروری مسائل کا علم حاصل کرتے رہنا چاہیے تاکہ بھرپور آپ اس وقت کو قیمتی بنائیں اور یہ وقت آپ کا ضائع نہ ہو، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایک انسان دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس میں جتنی بھی ہو سکے ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے اور ان کاموں سے احتیاط اور اجتناب کرنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہو اور جس سے اعتکاف کی روح کیا ہو، مجروح ہو۔ امید ہے کہ آپ جو ہے یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو آپ کے سامنے جو ہے بیان کیے گئے۔ امید ہے کہ جو ہے کچھ حد تک آپ کو اعتکاف کے کچھ جو ضروری مسائل ہیں سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔